ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا پاکستان کا دورہ یوں اچانک ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ پاکستان کے لیے مزید نقصان کا باعث بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اب اگلے ماہ اپنی مرد اور خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا سفر کرنا جو ہے اس پر تحفظات ہیں، اور ایسے میں پلیئرز کا وہاں سفر کرنا آئیڈیل نہیں ہے، اور موجودہ صورتحال میں کھلاڑی ویسے ہی ذہنی دباؤ میں ہیں کووڈ کی وجہ سے، جو ان پر گزری ایس او پیز فالو کرنا یہ سارا۔ اب انگلش کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ اس فیصلے کا پاکستان کرکٹ پر برا اثر پڑے گا۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے یوں نیوزی لینڈ کے بعد اب انگلینڈ کے دستبردار ہونے پر بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پاکستان پہنچنے سے پہلے کرکٹ کی دنیا کے سب سے معروف سیکیورٹی ماہر جو ہیں انہوں نے پاکستان آ کر اس دورے میں سیکیورٹی سے متعلق تمام انتظامات اور اقدامات کا خود جائزہ لیا اور اس پر مکمل اطمینان کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈان نیوز کے ہیڈ آف سپورٹس عبد الغفار نے، جو کہ اس معاملے کو بڑا قریبی دیکھ رہے تھے۔ آج بھی 2-3 دفعہ میری ان سے بات ہوئی، اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، کوچ اور پشاور زلمی سے وابستہ سابق فاسٹ بولر محمد اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اکرم صاحب، آپ سے آنے سے پہلے مجھے آپ کی اجازت سے عبد الغفار کے پاس جاؤں گا۔ غفار، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریس ریلیز بھی دیکھ لی اور ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ تھا، جب میری اور آپ کی بات اس وقت بھی ہو رہی تھی اس ڈیسیجن سے پہلے تو کچھ وائبز اچھی نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ نے پریس ریلیز بھی پڑھ رہی ہے، کتنا یہ ڈیوسٹیٹنگ ایک ڈیسیجن ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے عادل، بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ 2009 میں واپس آ گئے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے، اور بڑی محنت تھی۔ اکرم صاحب موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کا فائنل جس نے بنیاد رکھی بیسیکلی پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کی، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنے کھلاڑیوں کو ریلیشن شپ کر کے اپنے مہمانوں کی طرح سمجھ کے، جیسے اپنے بھائیوں کو رکھا جاتا ہے نا، اس طرح مہمانوں کو اس طرح ان کو کنونس کر کے لایا گیا۔ پھر ڈیرن سیمی آئے، مارلن سیمیلز آئے، ڈیوڈ ملان آئے، کرس جارڈن اس زمانے میں آئے تھے، یہ بھی انگلینڈ کے پلیئرز تھے، بعد میں پھر ایشز بھی کھیلے ڈیوڈ ملان۔ بہت ایک لمبا سفر ہے۔ مجھے تو پیچھے مڑ کے میں دیکھتا ہوں نا آج اس پریس ریلیز کے بعد، اور تو ایسا لگتا ہے لمبی تھکان ہو گئی ہے دیکھ کر، کیونکہ اس میں ہم نے تو ایک چیز کور کی، پی ایس ایل جا کے یو ای کور کی، پھر آہستہ ایک فائنل کور کیا لاہور میں، پھر ہم نے دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب ورلڈ 11 لے کر آئے، پھر ویسٹ انڈیز آئی۔ اتنی محنت کے بعد یہ جو نیوزی لینڈ نے جمعے کی رات تقریباً 3 سے 4 بجے جو ایک کال کی وسیم خان صاحب کو کہ جی بہت بڑا کوئی سیکیورٹی تھریٹ آ گیا، اس ایک کال نے، اس ایک تھریٹ نے پاکستان کرکٹ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ میں یہ کہوں گا چونکہ بڑی محنت ہم نے کی یہاں تک پہنچنے میں، اور کسی بھی ملک کے لیے دیکھیں اس کے بڑے ملٹی ڈائمنشن جو ہے فیکٹس ہیں۔ اکرم صاحب بھی شاید اس بات کی تائید کریں گے کہ صرف یہ اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب ملک میں کرکٹ نہیں کھیلنی، اس کے بڑے ایفیکٹس ہیں۔ آپ کے ملک کی سب سے بڑی سپورٹس ہے، سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کے ایک ڈپریشن میں آپ کو ایک بڑی تفریح فراہم کرتی تھی کرکٹ۔ دوسرا، آپ کی کرکٹ 2009 کے بعد بڑی مشکل سے پاکستان میں ہوئی، تو آپ کے کرکٹرز جو ہیں نا وہ اپنے میدانوں میں کھیلنا سیکھے، ان کو یہ لبرٹی ملی۔ اب پھر آپ باہر جائیں گے، آپ کی پرفارمنس بھی یہاں ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، تو اٹس اے ہارٹ بریکنگ نیوز۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے مختصراً یہ بتائیے گا، یہ پریس ریلیز جو میرے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے کہ جی we know there are increasing concerns about traveling to the region، وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں، کوئی کیا اس کے علاوہ سیکیورٹی کنسرنز یا تھریٹس یا کوئی اور شیئر ہوا ہے اس پریس ریلیز کے علاوہ ان کے ٹویٹر پر، یا آپ کی ان کے آفیشل سے کوئی بات ہوئی ہو، یا یہی چیز ہے بس اسی وجہ سے انہوں نے دورہ منسوخ؟ دیکھیں بڑی خوبصورتی سے ان 2 لائنوں کے اندر انہوں نے سیکیورٹی کے معاملے کو بھی ڈال دیا۔ حالانکہ لمبے چوڑے بہانے بہت بنائے ہیں کہ جی ہم کووڈ کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہیں۔ بھائی آپ کی ٹیم کو جب کوئی دنیا میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی، پاکستان نے
آپ کو یاد ہوگا چارٹرڈ پلین گیا تھا, پھر وہاں جا کے 2 مہینے کے ہم نے بایو سیکیور جھیلے ہیں, وہ والے بایو سیکیور جس میں محمد حفیظ نے صرف ایک گولفر خاتون تھی ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لی, تو ان کو انکوائری کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی PCB کی کہ آپ نے تصویر کیسے کھنچوا لی, اتنے سخت. اب تو انگلینڈ میں بھارتی ٹیم گئی ہے تو 10 دن کی چھٹی مل گئی, انگلینڈ کرکٹ ٹیم خود جو ہے وہ پوری کووڈ کا شکار ہو گئی, تو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ جی اب سارے کووڈ رولز ختم ہو گئے. اس وقت گورنمنٹ پالیسی تھی انگلینڈ کی اور پاکستان نے مدد کی. یہاں پر ان کے بہانے تو دیکھیں, نیوزی لینڈ کہتا ہے جی بہت بڑا کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا, جبکہ ان کی ٹیم پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, اگلے دن بڑے مدد سے وہ ایئرپورٹ جاتے ہیں اور پھر فلائی آؤٹ کر جاتے ہیں. کون سا ایسا واقعہ ہوا؟ کوئی واقعہ نہیں ہوا. اسی طرح انگلینڈ کہہ رہا ہے جی یہ 2 لائنیں جو عادل آپ نے پڑھ کے بتائی نا, یہ 2 لائنیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. محمد اکرم صاحب, آپ نے غفار کو بھی سن لیا اور یہ بڑی ایک مایوس کن خبر پاکستان کرکٹ کے لیے, کرکٹ فینس کے لیے اور ہمارے ملک کے ایک امپریشن جو جا رہا ہے کہ جی پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری اینی مور. پہلے نیوزی لینڈ کا ڈیسیجن, اب انگلینڈ کا ڈیسیجن, ہمارا رسپانس کیسا ہونا چاہیے؟ تھینک یو عادل بھائی. افسوس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت. ہم سخت الفاظ کریں, استعمال کریں یا نرم کریں, نیوزی لینڈ چلی گئی ہے اور انگلینڈ نے نہیں آنا. اب یہاں سے ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا نئے چیئرمین صاحب کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیوزی لینڈرز اور انگلش جتنے بھی ہیں یہ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ جب کھیلتے تھے تب بھی نا ہم لوگ بہت بڑی انجریز لے کے بھی کھیل جاتے تھے, اور ان کو ذرا سا کوئی مسئلہ ہو تو یہ ٹور چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کسی کی وائف تھوڑی سی بیمار ہوئی تو یہ واپس چلے جاتے تھے ٹوروں پہ. تو یہ انتہائی افسوسناک سچویشن بنی ہے. سیکورٹی وائز آپ لوگ بھی PSL دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور پیچھے جو ابھی ریسنٹ سیریز ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے اداروں نے جتنا ان کو پیار کیا, جتنی سیکورٹی فراہم کی نا, وہ خود پلیئر بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار ہم ایسے فیل کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے پریزیڈنٹ, اور VIP قسم کی ان کو سیکورٹی اور ٹریٹمنٹ جو پاکستان میں ان کو ملتی ہے, میں نے ساری دنیا کے ٹور کیے ہیں, ایسی ٹریٹمنٹ کہیں پہ نہیں ملتی جتنا پیار یہ قوم کرتی ہے, جتنا پیار ہماری اکرم صاحب مجھے ایک بات بتائے گا کہ یہ تو بالکل PSL کے پاکستان کے آنے میں بڑا کردار آپ کا بھی ہے, پھر ایسے پلیئر ڈیرن سیمی جیسے پلیئرز, وہ بہت سی چیزوں سے میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی تھریٹس اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی کچھ باقاعدہ پلاننگ کر کے پہلے نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ کروایا گیا, اب انگلینڈ نے اور ظاہری بات ہے لاجکلی انگلینڈ نے تقریباً یہی فیصلہ کرنا تھا, اور ہمیں آلموسٹ پتہ تھا کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے, ویلز کرکٹ بورڈ, وہ کس طرف یہ بات جا سکتی ہے. تو کیا سیکیورٹی سچویشن کے علاوہ بھی کچھ عوامل ایسے ہو سکتے ہیں, چونکہ آپ ECB کو بھی قریب سے جانتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو کافی قریب سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھو میں تو صرف اتنا کہہ سکتا, دیکھو اگر اس کے علاوہ کوئی عوامل ہیں تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز فلی کیپیبل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہماری گورنمنٹ, PCB, ہر سطح پہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پہلے سے پلاننگ یا یہ اب اوبیسلی پتہ اسی وقت چلے گا کیا انہوں نے کوئی ثبوت دیا نہیں دیا, تو میں اس پہ بہت آگے کامنٹ نہیں کر پاؤں گا کہ ایکچوئل سچویشن کیا تھی, کہ ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن نہیں جانتے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کے دوران اگر انگلینڈ نے ہمیں بلایا تو PCB پوری ٹیم لے کے چلی گئی. نیوزی لینڈ میں ہمیں اتنی لمبی کوارنٹین کرائی گئی, ان بچوں نے جا کے وہاں پہ سب کچھ کیا, اور وہ بغیر کوئی ثبوت دیے اگر اس طرح کر کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہمارے. ٹھیک ہے محمد اکرم صاحب, بالکل بریف سا جواب آپ سے کہ کرنا کیا چاہیے اب, واٹس نیکسٹ فار اس؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو نئے چیئرمین صاحب ہیں ان کو اپنے گرد ایک ایڈوائزری کمیٹی اچھی بنانی چاہیے, اسٹرانگ ہونی چاہیے, نیوٹرل قسم کے لوگ ان کے ارد گرد اس وقت ہونے چاہیے, اور ہم سب کو یونائٹڈ ہو کے نا پوری طرح اس سچویشن کا سامنا کرنا ہے. ہم پچھلے 10 سال بھی اگر کرکٹ پاکستان میں نہیں بھی ہو رہی تھی, اس کے باوجود ہم کمپیٹ کر رہے تھے اور ہم جیت بھی رہے تھے,
اور اس وقت بھی ایسے لمحوں میں ہمیشہ یہ نیشن جو ہے اکٹھی ہوئی ہے اور کرکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سارے پی سی بی کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہر سٹیج پہ. اور آپ دیکھیں گے پاکستان ول باؤنس بیک اگین. ابھی کو چاہیے کہ کوشش کریں کسی طرح کوئی ورلڈ 11 اگر لا سکتے ہیں پاکستان میں تو وہ لے آئیں. ہماری پی ایس ایل کی 6 فرنچائزیں میں رہ لے اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے اپنے پلیئرز کو منا کے لائیں گے. جاوید سے دن کو بھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ تو پہلی دفعہ بھی اس نے کہا کہ جتنے بھی پیسے لگیں پاکستان میں کرکٹ واپس آنی چاہیے. تو باقی جو فرنچائز ہیں وہ بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک محمد اکرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عبد الغفار ہیڈ آف سپورٹس ڈان نیوز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ ناظرین. وقت میں چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات کی بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب اور سینیٹر فیصل جاوید ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ اصلاحات اور اس میں خاص طور پر ای وی ایم کے معاملے پر تحریک انصاف حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اعتراضات اٹھانے پر حکومت بار بار الیکشن کمیشن پر اپوزیشن سے پیسے لینے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن پر اپوزیشن کی بولی بولنے کے الزامات تک لگا رہی ہے. جواب میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ الزامات عائد کرنے والے وفاقی وزراء فواد چودھری اعظم سواتی کو ثبوت پیش کرنے کے نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں. لیکن جن وزراء کو نوٹس ملے انہوں نے جواب تو نہیں دیا. البتہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر نئے الزامات اب لگا دیے. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. وہ جو ریفارمز جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں. اور ہمیں پتا تھا بڑے میاں کے جیب کی آپ گھڑی ہیں. بڑے میاں چھوٹے میاں بھی ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں. مولانا فضل الرحمان اور مریم صفتر نے جو باتیں کی ان کو کتنے نوٹس ملے آج مجھے نوٹس دے رہے ہو. جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. روکو اگر روک سکتے ہو. سکندر سلطان راجہ صاحب پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. حکومتی وزراء الیکشن کمشنر کے کانڈکٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. حکومت اور الیکشن کمیشن محاذ آرائی کے دوران گزشتہ ہفتے اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے مشترکہ وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات بھی کی. جبکہ نون لیگ کی طرف سے بھی ای وی ایم اور الیکشن کمیشن سے جھگڑے کے معاملے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف حکومت نے الیکشن کمیشن سے دو ہاتھ کرنے کا وہ بتا رہی ہے ایسا ہوگا. دوسری جانب اسی معاملے پر اپوزیشن کے خلاف بھی محاذ کھل رہا ہے. آج مشیر پارلیمانی امور بابر امان نے کہا کہ ای وی ایم اور ای ووٹنگ پر اپوزیشن کی تنقید جو ہے وہ بلا جواز ہے. یہ معاملہ خود ماضی کی حکومتوں نے شروع کیا تھا. ساتھ ہی حکومت کی جانب سے مسلسل یہ اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ماضی قریب میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور الزامات بھی لگائے جاتے رہے. لیکن کیا ان کو نوٹسز بھی بھجوائے گئے؟ الیکشن اصلاحات کا یہ بگڑتا ہوا معاملہ کتنا آگے جائے گا اور کیا 2023 کا الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اگر ای وی ایم سے الیکشن ہو بھی گیا تو کیا وہ ماضی کے انتخابات کی طرح متنازع نہیں رہے گا؟ تمام سوالات جواب طلب ہے. صورتحال بہتر ہونے کی بجائے لیکن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے حکومتی سینیٹر فیصل جاوید جو کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب اور آگے چل کر ہمیں سابق سیکرٹری جو ہیں کول دلشاد صاحب الیکشن کمیشن کے وہ بھی جوائن کریں گے. عباسی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بات تو آپ سے اسی پہ کرنی ہے لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی اب نہیں آ رہے پاکستان. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ متوقع تھا کیونکہ جب ایک ٹیم چلی جائے سیکیورٹی کا ریزن دے کر تو پھر دوسری ٹیم کوئی آ رہی ہو تو وہ بھی اسی معاملے کو ایگزامن کرتی ہے. تو یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی سیکیورٹی تھریٹ کی پرسیپشن ہے کہ وہ ملک میں نہیں آنا چاہتے. اس میں ہمیں کوئی زیادہ اس پہ تشہیر اس کی نہیں کرنی چاہیے, اس پہ کمنٹری نہیں کرنی چاہیے. یہ ان ملکوں کا فیصلہ ہے, ان کی کرکٹ ٹیم کا فیصلہ ہے, ان کی اپنی انٹیلیجنس کے سورسز ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, ہم وہاں جائیں گے تو ہم پر حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا.
تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ان کو آپ کے خطرہ خیال ہے. میں ان کے ڈیسیجن کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جی بالکل کرنا چاہیے. دو ممالک کا مسئلہ ہے. کل بھی آپ نے ان سے کرکٹ کھیلنی ہے. آج ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں, ان کو کوئی سازش کا حصہ بنا دیں جو ہم نے ماضی میں کیا ہے, ابھی جو ماضی قریب میں. لیکن ابائی صاحب پھر پاکستان کے ایک ویلڈ سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر سیکیورٹی کو کنسرنز ہیں تو آپ بتائیں, اسپیسیفکلی آپ بتائیں کہ یہ نہیں. دیکھیں وہ بتانے, وہ سیکیورٹی کنسرنز وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نارمل سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں کہ آپ اسٹیڈیم کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, کیا نظام ہوگا. لیکن اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے ادارے بھی جو ان کے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہائی پروفائل ٹیم جا رہی ہے, وہ ٹارگٹ بن جاتی ہے ایسے حالات میں. ہمارے ہمسائے ملک میں ابھی ایک 20 سال بعد ایک جنگ ختم ہوئی ہے, وہاں پر یہ سب ممالک وہاں پر تھے, اس کا حصہ تھے, تو وہ شاید اس سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھریٹ ہو. یہ ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے شاید یہ افغانستان لنک بھی ہو جو سچویشن؟ جی ممکن ہے, ممکن ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا ای سی پی پر آتے ہیں. شاہد خاقان بھائی صاحب, آج وزراء کی آپ نے پریس کانفرنس سن لی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک میاں صاحب کی گھڑی ہیں اور دوسرے میاں صاحب کی چھڑی ہیں, اور ہم نے جو ان کی تعیناتی کا کڑواں گھونٹ تھا وہ ہمیں پینا پڑا. تو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے وہ نون لیگ کی خواہش پر ہوئی تھی؟ کڑوا گھونٹ پینا پڑا, نام تو پی ٹی آئی نے دیا تھا, تو کس نے کڑوا گھونٹ پلایا ہے؟ دیکھیں یہ لفظ ذرا سخت ہے, گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب حکومت میں ہو نا, ہر بات بڑی ناپ تول کے کرنی چاہیے. اور چیف الیکشن کمیشنر پر یہ الزام لگا دینا, اس کا نام آپ نے خود دیا, پرویز کھٹر صاحب گواہ ہیں, ان سے پوچھ لیں, یہ نام ان کا تجویز کنندہ تھا. آپ نے تائید کی؟ ہم نے, اور بھی نام آئے تھے, لیکن یہ نام ان کی سجیشن تھی جو انہوں نے اپنی جماعت کی طرف سے دی ہوگی, اور یہ سلیکٹ ہوئے. اب یہ ایک فیشسٹ سوچ ہوتی ہے, ایک فیشسٹ ذہنیت ہوتی ہے کہ جو آپ کی بات سے ایگری نہ کرے اس کو آپ ہر قسم کی گالی نکالنی شروع کر دیں, ہر قسم کا الزام لگانا شروع کر دیں. جو بھی فیشسٹ حکومت رہی ہے, یہ فیشسٹ لوگ اقتدار میں آئے ہیں, یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے. اور یہی وہ کر رہے ہیں. ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل زیادہ دور نہیں جاتے کہ الیکشن کمیشن پر نون لیگ کیا کیا تنقید کر چکی ہے. ڈسکا کا جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ کے اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, تو نون لیگ بھی یہ کرتی رہی ہے نا. نہیں, نون لیگ نے تو ایک ایونٹ کے حوالے سے بات کی ہے, اور وہ ایونٹ ثابت ہوا کہ 20 جو پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے. ہم اس میں یہ بات نہ کریں کہ الیکشن چوری ہو گیا, 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے. ہم نے تو الیکشن کمیشن کی جو اپنی رپورٹ تھی اس کو بیسس بنا کر ہمیشہ بات کی ہے. ہم نے کبھی کسی پر ذاتی تنقید نہیں کی, کسی پر الزام نہیں لگایا. ہم نے بات کی, اپنے جو ہمارے پاس ثبوت تھے اس کے مطابق بات کی. اور چونکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, ابھی وہ بائی دا وے ڈسکا کی رپورٹ بھی اب سامنے آ رہی ہے, جی شاید اللہ کرے سامنے آئے, تو آپ ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ الیکشن کمیشن پر آپ کا اعتماد ہے؟ دیکھیں میں ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں, میں اس پہ تنقید کر سکتا ہوں, میرا حق ہے, میں بالکل تنقید کر سکتا ہوں. لیکن الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نہ سمجھنا, ان کو گالی نکالنا, تھریٹ کرنا, میں تو اپوزیشن ہوں نا, مجھے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ تو حکومت ہیں. حکومت جب دوسرے آئینی اداروں کو تھریٹ کرنا شروع کر دے, گالی نکالنی شروع کر دے, تو پھر اس کو انارکی کہا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اب وے فارورڈ اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف گورنمنٹ پریس کانفرنسز کر رہی ہے, اور ہم فیصل جاوید سے بھی پوچھیں گے کہ یار یہ کیا اگر تو آپ بالکل اگر پریس کانفرنسز میں چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف, تو آپ اٹھا کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جائیں. لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرف چلا جاتا ہے اور ایک ریفرنس وہ باقاعدہ لے کے آ جاتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ریفرنس فائل کر چکے ہیں, یہ بھی کر دیں گے. کیوں فائل کریں گے, کیا ہوا ہے؟ نہیں, اگر وہ فرض کریں, اگر یہ آپ سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے, یہ ریفرنس کا بیسس نہیں بنتا. اپوزیشن کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ڈسکا کیس ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں ریزلٹ شاید ہمارے حق میں وہ رپورٹیں نہیں آئیں گی, تو ایک پریشر بڑھایا جائے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے اپوزیشن کا. تو اگر واقعی وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک ریفرنس فائل کر دیتے ہیں, تو اپوزیشن کو سٹینڈ تو لینا پڑے گا نا. دیکھیں, ریفرنس اگر بدنیتی پر مبنی ہو, جو کہ واضح ہے کہ بدنیتی پر ہوگا, اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاتے تو ہم جاتے کہ بھائی آپ اتنے سال ہو گئے فیصلہ نہیں کر پائے,
یہ تو CEC تو بعد میں آئے ہیں نا، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر پچھلے بھی نہیں کر پائے تھے. ٹھیک، یہ حکومت آج اقتدار میں ہے تو وہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جائیں جی کہ یہاں کچھ کام نہیں ہو رہا. حکومت کس بیسس پر ریفرنس؟ لیکن سر پھر یہ دھاندلی واندلی کا شور ختم کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب 2023 میں بھی جو ہار جائے گا وہ کہے گا جی دھاندلی کا یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ الیکشن کمیشن سے بالا ہے. ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے، ریاستی ادارے الیکشن چوری کرتے ہیں، الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، الیکشن کے ریزلٹس مینیپولیٹ ہوتے ہیں. اور یہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، یہ ایک پورا پروسیس ہے جس میں جماعتوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، جس میں امیدواروں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، لالچ دیے جاتے ہیں. یہ مینیپولیشن آف الیکشنز ہیں. تو یہ تو شاید صاحب پھر PTI یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ 2013 میں ریاستی اداروں نے آپ کے لیے الیکشن چوری کی. جی بالکل کیا ہے. اچھا، ہماری طاقت کو وہاں پر کم کیا گیا. نہیں 2013 2013 میں جتنے ہماری سیٹیں بنتی تھیں ان کو کم کیا گیا. لیکن جیتے تو آپ تھے نا، جیتے میجورٹی نہیں تھی نا. PTI کی 35 سیٹیں تھی، وہ 35 پنچر والا. جی وہ 35 بھی نہیں تھی. اچھا، وہ 35 سے کم تھیں. یہ نون لیگ کو اس الیکشن میں ان کی سیٹیں کم کر کے دوسروں کی سیٹیں بڑھائی گئیں کہ یہ طاقتور نہ بن سکیں. تو مطلب آپ کے ساتھ 13 میں بھی دھاندلی ہوئی اور 18 میں تو ویسے ہی 48 میں بھی ہوئی. 48 سے لے کر آج تک ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی. لیکن جو مثال 2018 کی ہے، جو الیکشن آپ جیت گئے ہیں تو اس میں پھر کیسے مطلب کہ آپ کے حق میں ہوئی نا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں میرے حق میں نہیں ہوئی نا، مجھے بھی وہ کمزور کیا گیا. 2013 کی بات کر لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کے جو حقائق ہیں نا، جو کچھ ہمارے ملک میں سیاست میں ہوا ہے، سیاست کے ساتھ ہوا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ بڑے تلخ معاملات ہیں. ان کا واحد جگہ ٹروتھ کمیشن ہے تاکہ اس ملک کے جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے اندر آ جائے کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر، آخر میں آپ سے پوچھوں گا، جو کہ جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس آ گیا اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب جو ایک ہمیں وہ بیانیے کی جنگ ڈرائنگ روم سے پھر ٹی وی ٹاک شوز پہ آئی، اب وہ تھوڑی سی ایک دراڑ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب ایک کال کر کے کہہ دیں کہ جی شہباز شریف صاحب آپ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں ہیں یا پارٹی صدر نہیں ہیں، اب میں کسی اور کو بنا رہا ہوں کیونکہ بات اس طرف نہیں جا رہی. مطلب بال جو ہے نا، بال وہ میاں صاحب کے کورٹ میں ہے، بجائے اس کے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لڑائی لڑی جائے. ٹی وی پر کسی کو حق نہیں ہے کسی کے خلاف بات کرنے کا، چاہے وہ مفاہمت والے ہوں، مزاحمت کی کوئی بیانیہ ممکن نہیں ہے. جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ایک اصول پر ہے، وہ آئین کے معاملے پر ہے. اس کو آپ مزاحمت بھی سمجھ سکتے ہیں، مفاہمت بھی سمجھ سکتے ہیں. شہباز صاحب نے کیا کہا سیالکوٹ میں؟ آپ سب کہتے ہیں شہباز صاحب بات نہیں کرتے. انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہاں پر PTI نے جنم لیا تھا وہیں پہ شکست ہوئی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چلے گا. ادارے آئینی حدود میں رہیں. کارکردگی تو ٹھیک ہے نا پھر اس کا مطلب؟ جی شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں، پارٹی کے صدر کی کارکردگی اس کی جماعت کی کارکردگی کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. پارٹی کا صدر جو ہوتا ہے وہ فیصلے جو مشاورت سے طے ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ اس کی طاقت ہوتی ہے. تو ابھی تک تو انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے جو میاں صاحب نے مشاورت. جی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے. کیوں نکال دیا جائے؟ نہیں، میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں اگر تو واقعی اس طرح سے پارٹی نہیں چل رہی میاں صاحب کے بیانیے پر جس طرح سے میجورٹی چاہ رہی ہے آپ کی، تو پھر ایک آپشن میاں صاحب کے پاس یہ بھی ہے. دیکھیں یہ پہلے بھی یہ بیانیے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے ملک بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں آئین کی بات کرنا بھی غلط سمجھا جاتا ہے، جہاں آئین کی بات کرنے پر بھی دباؤ آتا ہے. تو اس لیے ہر شخص اس بیانیے کو اس طرح بیان نہیں کر پایا، لیکن کچھ لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کی رائے اس بات پر متفق ہے. PMLN اس بات پر پوری متفق ہے کہ ملک کا نظام جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، ادارے آئینی حدود میں نہیں رہیں گے، الیکشن چوری ہونا بند نہیں ہوگا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. شاہد خاقانہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، جہاں حکومت چیف الیکشن کمشنر کو لے کر ان کو اپوزیشن کی چھڑی اور گھڑی بننے کا الزام دے رہی ہے، گزشتہ روز ایک اور گھڑی موضوع بحث رہی. یہ گھڑی شہباز شریف کی ہے، جس سے متعلق وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ جی بڑی مہنگی انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی. اس گھڑی سے متعلق کچھ معلومات ہم نے بھی اکٹھی کی کیونکہ ویلڈ سوال تھا ان کا، تو ہم نے بھی جواب چاہا.
تو جو میرے پاس اہم میسج آیا نون لیگ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے، ان کے مطابق شہباز شریف جو گھڑی پہنتے ہیں وہ ان کے والد میاں شریف کی دی ہوئی ہے، اور میاں شریف صاحب نے یہ گھڑی 1970 کی دہائی میں جرمنی کے دورے کے دوران جو تھی وہ خریدی تھی، اور جب یہ گھڑی خریدی گئی تو پاکستانی اس میں کرنسی میں اس کی مالیت 2000 روپے تھی۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اس گھڑی کی کہانی جو ہے اس سے متعلق شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان نے بھی اپنا موقف دیا تھا کہ شبلی فراز جس شخصیت کے فرزند ہیں ان کو اس قسم کی بہتان تراشی زیب نہیں دیتی۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینیٹر فیصل جاوید ہمیں جوائن کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک راضی۔ بریک سے پہلے شاہد خاقان ابائی سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت وزیراعظم کے معاون خصوصی سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل جاوید صاحب، ای وی ایم والا معاملہ چل رہا ہے، آج وفاقی وزراء نے جو کیا، اعظم سواتی صاحب نے، فواد چودھری، بابر امان نے، وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بڑا بالکل کھل کے آپ لوگ تو اب چارج شیٹ دے رہے ہیں، تو یہ تصادم کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں اور اگر مطلب پریس کانفرنسز وغیرہ بند کریں، اگر معاملات حل ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر حل کر لیں، اگر نہیں ہو سکتے تو آپ چلے جائیں جناب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیں۔ پریس کانفرنسز میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جی عادل صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اندر وہ لکھتے ہیں آرٹیکل 122 کے تحت قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور آرٹیکل 2183 کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف و شفاف منصفانہ انتخابات کرائے اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کرے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ کس کا کیا کام ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ ہم آج کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جب قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ہمیں کس سے بات کرنی ہے؟ ہمیں بات کرنی ہے اپوزیشن سے، یعنی کہ اراکین پارلیمنٹ سے، تاکہ ہم مل بیٹھ کے اس پہ قانون سازی کریں، ان کی بھی فیڈ بیک آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا ہم نے کنسلٹیشن کی اپوزیشن کے ساتھ؟ جو بالکل کی، جواب یہ ہے بار بار کی، اور آج ایک بار پھر ہم چاہیں تو ہمارا تو نمبر ہے، ہم قانون سازی اپنے تئیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بار بار اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں، اور انہی کی درخواست پہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ، دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مل بیٹھ کے اس کو دیکھیں ای وی ایم میں کون سا بٹن خراب ہے بتائیں، کیا مسئلہ ہے بتائیں، چیزیں سامنے لائیں نا، ہم اپنا کیس ان کے سامنے رکھ لیں، لیکن بیٹھ کر اس چیز کو طے کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں 1970 کے بعد آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پہ شور شرابہ نہ اٹھاؤ، دھاندلی کے لیے شور اٹھا، دھاندلی ہوئی ہے جی۔ کنٹونمنٹ کے بھی الیکشن ہوئے تو جعلی ووٹوں کے الزامات لگے ہیں بیچ میں۔ تو اس مسئلے کا حل ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ صرف ہم نہیں کہتے، 2017 کا الیکشن ایکٹ کہتا ہے، جو نون لیگ کے دور میں بنا الیکشن ایکٹ کہتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور الیکشن ایکٹ کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، کلوز 94، آرٹیکل 94 ہے اور آرٹیکل 103 ہے، دونوں بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت کی؟ 4 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، ہم ان کا کام کر کے دے رہے ہیں، اور یہ تمام پارٹیز کے لیے الیکشن کے ماحول کے لیے ایک زبردست اقدام ہے، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے،
آپ کو اس طرف جانا ہوگا اور دیر نہیں لگتی. دیکھیں فیصل جاوید صاحب، ایک تو اوپن بیلٹ والے معاملے میں آپ بار بار پیش کافی قریب سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور دھاندلی کا یہ جو شور ہے ہم جب سے پاکستان بنا ہے سنتے آئے ہیں، وہ آخر کار ختم ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا کڑوا گھونٹ ہمیں پینا پڑا، بڑے میاں صاحب کی وہ گھڑی ہیں، چھوٹے میاں صاحب کی وہ چھڑی ہیں، ایسی باتیں، اور ساتھ میں یہ کہ جی وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ای وی ایم کے خلاف ہی انہوں نے رپورٹ دینی ہے، تو یہ تو مل کر میں پھر کہوں گا ایک چارج شیٹ بن جاتی ہے. تو آپ پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہی چلے جائیں، ایک ریفرنس لے جائیں ان کے خلاف. نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا باتیں نہیں کی. نوٹس کدھر ہے؟ نوٹس کیوں نہیں نوٹس لیا گیا؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے نا، آپ بائسڈ نہیں ہوتے، نیوٹرل رہتے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ ہے نیوٹرلٹی، نیوٹرل رہنا ہے، غیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے. یہ چیز کلیئر کر لیں. باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کس نے کیا کہا، کیا بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت اس معاملے میں کنسلٹیشن نہیں کر رہی؟ بار بار کر رہی ہے، بار بار کر رہی ہے. آئیں بتائیں کون سا بٹن خراب ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. جو ٹیسٹ رن ہوا چکوال کے اندر اس کی رپورٹ دینا، جو ان کلوزز کے مطابق ٹیسٹ رن کرنا تھا الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ای وی ایم کے اوپر ٹیسٹ رن کرنا تھا، ٹرائلز کرنے تھے اور پائلٹ پروجیکٹس کرنے تھے، وہ کر لینے چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے. مشین کو جانچ لیں، مشین کو چیک کر لیں، ایک مشین جس میں کیا پرابلمز ہیں آئیڈینٹیفائی کریں. کنسلٹیشن تو اسی طرح ہو سکتی ہے نا، اس طرح تھوڑی ہو سکتی ہے. میں نے نہیں ماننا، مجھے نہیں پسند مشین، اس طرح تھوڑی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی جی اچھا ایک پوائنٹ آف ویو فیصل بھی ہے کہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا اس کا آڈٹ ہو چکا ہے، اب اس کی رپورٹ آنے والی ہے، فورن فنڈنگ کیس الگ سے ہے، آر ٹی ایس والا معاملہ جو ہے اس کی چیزیں بھی سامنے آنے والی ہیں. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں جان بوجھ کر الیکشن کمشنر کو بھی اور الیکشن کمیشن کو، اور ایک گینگ اپ آپ کر چکے ہیں. ایگری کریں گے مجھ سے؟ دیکھیں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے پاکستان میں سوائے تحریک انصاف کے جس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے اس سے. ہم واحد پارٹی ہیں جس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر ہے ساری چیزیں، اور ہم نے جو ڈیٹا بھی دیا ساری چیزیں، تو ہمیں تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. اس چیز سے اگر کسی پارٹی کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، جن کے اکاؤنٹس پتہ ہی نہیں کدھر سے پیسے آ گئے، ان کا مسئلہ ہے. ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، کیا 2017 میں ہماری حکومت تھی؟ 2017 میں جب یہ الیکشن ایکٹ کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈال دیے تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ جی وہ فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے تو ادھر ای وی ایم لا دو؟ تو ہم نے تو نہیں کیا نا. یہ تو پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اور یہ اچھی چیز ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ میں یہ چیز آئی، لیکن اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا نا، اس پہ کام تو نہیں ہوا. اب ہم جب کام کرنا جا رہے ہیں تو ہم پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے آج ایک بار پھر اپوزیشن کو ایک دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں اور چیزیں ڈسکس کریں. اچھا یہ بتائیے گا اگر ڈسکا معاملے کی جو بھی رپورٹ آئی، جو بھی اس کا نتیجہ ہوا، رزلٹ ہوا، وہ آپ کو قابل قبول ہوگی؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو کیا مطلب ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ جی الیکشن کمشنر بائسڈ ہیں، ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس چیز سے مشروط ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ پورا ہم ماحول بنا رہے ہیں کیونکہ ڈسکا کے الیکشن کی رپورٹ آنی ہے یا فورن فنڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ تو اس کے ساتھ لنک ہی نہیں کرتی کیونکہ پی ٹی آئی کو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کلیئر ہے. تو پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر کسی پارٹی کو مسئلہ ہے تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ان کو مسئلہ ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے نا. اس کا تو اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہی مناسب بات نہیں ہے. اور دوسری چیز اس کو نیگیٹ کرتی ہے ای وی ایم 2017 کے ایکٹ کے اندر. سینیٹر فیصل جاوید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے حکومتی موقف سنا، اس سے پہلے اپوزیشن کا موقف شاہد خاقان عباسی صاحب سے سنا. انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، اینالسٹ کیا کہتے ہیں. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر جناب کنور دلشاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कंवर दिलशाद साहब, जो हमें चीज़ समझ आ रही है, जो हुकूमत के एतराज़ात हैं वो तो बिल्कुल अब वाज़े हो चुके हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वज़रा कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने वाली है, फिर फॉरेन फंडिंग केस है। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर ये या इलेक्शन कमीशन पर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि हुकूमत तो इस बात को मानने से इनकारी है कि हम कोई दबाव का निशाना बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन? ग्राउंड रियलिटी यही है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही नज़र आ रहे हैं कि चूँकि फॉरेन फंडिंग का केस बहुत सीरियस है और हमने इस पर 3-4 साल 2 साल 3 साल पहले भी बहुत अहम हमने स्टेटमेंटें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दी, प्रिंट मीडिया में भी दी कि ये जनाब बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त भी लिखा था 2 साल पहले कि जनाब इसको ऊपर आप बड़ी संजीदगी से गौर करें, ये बहुत अहम केस है, आपके वज़रा आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आज मैं आपकी वसातत से एक ऐसे मरहूम शख्स का जिक्र करूँगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब के राइट हैंड थे, वो नईम उल हक साहब थे। तो नईम उल हक साहब ने डेथ से पहले मुझसे पूछा कि ये जो हो रहा है फॉरेन फंडिंग केस, इसके बारे में आपकी चूँकि बेपनाह जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे पूछा है कि कंवर दिलशाद साहब जितने अहम इसको कह रहे हैं कि बड़ा ख़तरनाक मामला चला गया, तो क्या मामला है? तो नईम उल हक साहब ने कहा कि कंवर दिलशाद साहब ठीक कहते हैं, मामला बहुत सीरियस है। तो उन्होंने कहा जी मेरा एक बड़ा आइनी माहिरीन है, उसका नाम मैं नहीं लेता, बिला वजह उसकी शोहरत हो जाएगी, तो वो ये कहता है कि जी कुछ भी नहीं है। तो उस पर नईम उल हक साहब ने कहा कि जनाब ये शख्स आपको धोखा दे रहा है और ये आपको गलत अंधेरा दिखा रहा है। और मैंने उस शख्स के बारे में सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को भी ब्रीफ किया कि जनाब ये गलत रास्ते दिखा रहे हैं, मामला बहुत सीरियस है। तो ये हकीकत यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इंटरनेशनल शख्सियत हैं, तो वो सारे मामला को तो नहीं देखते। उनके जो निचली टीम जो है उनकी बदकिस्मती से वो उनको रास्ता सही नहीं दिखा रही। डस्का की रिपोर्ट चंद रोज में आने वाली है, जो हमारी इतलात मिल रही है हमें मुख्तलिफ जगहों से, वो बड़ी अहम रिपोर्ट है, बड़ी इससे पूरी सूबाई गवर्नमेंट डर जाएगी जैसे हमने सुनने में आ रहा है। क्योंकि ये आ रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं, कुछ चीज़ आजकल कुछ छुपती तो है नहीं, हकीकत सामने आ जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड। उस पर जो 22-23 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने बेकायदा लिख कर ज़ारो कतार रोक कर बता दिया कि हमारे साथ उस रात क्या हुआ और किसने किया, कौन सी शख्सियत थी, वो सब नाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी को बता दिए। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब के उन्होंने भी सारी बातें चीफ इलेक्शन कमीशन को बता दी। आईजी पंजाब ने तमाम सूरत हाल से उनको आगाह कर दिया। तो वो सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके जो वो पेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लोग भूल जाएंगे, और जो मिनिस्टर साहबान जो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं, लफाजी हमला कर रहे हैं, जलगार कर रहे हैं, वो भी भूल जाएंगे। ये चंद दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी रह गए फॉरेन फंडिंग केस चलने दें, जहाँ 7 साल चले तो 1 साल और चलने दें, तो इलेक्शन से पहले फैसला आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी के साथ वज़रा को चाहिए अपने लफाजों को इस्तेमाल में ज़रा संभल के करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है, और बाकी तमाम आइनी इदारे जो हैं वो भी गौर व खोज से सुन रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा था, कल हमारी भी बारी आ सकती है। उसमें तमाम आइनी इदारे हैं, उसमें सारे आइनी इदारे हैं, वो भी गौर व खोज कर रहे हैं कि आज ये हमारे साथ ना सलूक ना कर दें, आज इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर इदारा समझ कर उस पर अटैक कर रहे हैं। यानी आप देखिए कमाल बात हो गई, बस करें 4-5-6 दिन हो गए, ये बाजी नहीं आ रहे। ठीक है, पार्लिमानी कमेटी में आजू स्वादी साहब ब्लड प्रेशर के हो गए, कोई बात नहीं, बात आई गई होगी, खत्म बात होगी, कह देते हैं मिनिस्टर कौमी असम्बली में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं थी। फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? तो क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं हो रही? उनको किसी घेराव में तो नहीं लिया जा रहा? ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए। आपको मैं आज बड़ी अहम बात बता दूं, ये 5 जुलाई 77 का वाकया नहीं होना था। ये जनाब गुलाम मुस्तफा खर साहब ने कहा था मैं पूरे पाकिस्तान में आग लगा दूंगा अगर किसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ गलत निगाहों से देखा। तो उसी रात मास्टर लग गया। तो ये चीजें आप ये कह रहे हम इदारे को आग लगा देंगे, आज इलेक्शन कमीशन को आग लगाएंगे, कल किसी और इदारे को आग लगा देंगे। तो ये चीजें देखनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब को बाहर निकलें, देखें
जो उनके सही दोस्त कारकुन हैं उनसे मुलाकात करें कि चलें। क्या कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर। कुंवर दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़े संजीदा सवालात, सीरियस सवालात वो रेज़ कर रहे थे, जो कि जारी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उस पर सोचना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से नहीं जाते।